بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی صفحہ نمبر 22. تو بات یہ چل رہی تھی کہ مصنف نے 3 تفریعات ذکر کی ہیں 2 اعتراض کے جواب دینے کے بعد. ٹھیک ہے, 2 اعتراض کا جواب دے دیا گیا, اس کے بعد 3 تفریعات. اس میں سے ایک تفریح ہے, یعنی یہ کہ اصل اعتبار سے دیکھا گیا تو یہ کون سی تفریح ہوتی ہے؟ 5ویں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تفریح نمبر 5. اب یہاں کے اعتبار سے دیکھا گیا تو پہلی سمجھو, طلاق کا واقع کرنا صحیح ہے خلا کے بعد. اس میں ایک تمہید بتائی گئی تھی. اس تمہید کے اندر یہ رکھا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ طلاق 2 مرتبہ ہوتے ہیں. پھر ان 2 مرتبہ کے بعد یا تو جو ہے معروف طریقے سے روکنا ہے, یعنی رجعت کر لینا ہے, یا پھر احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے, یعنی کیا کرنا ہے, اس کو اسی حالت میں چھوڑ دینا یہاں تک کہ عدت پوری ہو گئی تو بیوی کیا ہو جاتی ہے, کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. یہی تھا نا. پھر اس کے بعد بیچ میں خلا کا ذکر آیا ہے, بیچ میں خلا کا ذکر آیا جملے معترضہ کے طور پر, یہ بتاتے نا آپ. پھر اس کے بعد آخر میں فَإِن طَلَّقَهَا فرمایا گیا. کیا فرمایا گیا ہے؟ سمجھ میں آ گیا نا. تو اس میں کیا مطلب ہے, اگر اس کو طلاق دے, یعنی طلاق نمبر 3, خلا کا حکم کیسا آیا ہے؟ جملے معترضہ کے طور پر آیا, یہ بولے تھے نا. ہاں, پھر اس کے بعد اگر طلاق دے, اس کے بعد اگر طلاق دے تو جو ہے پھر انہیں کسی اور سے نکاح کرے بغیر دوبارہ واپس اپنے پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی 3 مرتبہ طلاق ہو جانے کے بعد. یہ احناف بولے. تو احناف کے بولنے کے طریقہ کار میں کیا کیا ذہن میں رکھنا ہے؟ سب سے پہلے طلاق 2 مرتبہ ہو سکتی ہے, 2 مرتبے کے بعد بیچ میں خلا کا ذکر آیا ہے, اس کے بعد آخر میں طلاق بالکل چھوڑ دینا. ٹھیک ہے. اب اور یہی طریقہ بولیں گے یہاں پہ کہ فا جو ہوتا ہے نا, فا تعقیب مال وصل کیا آتا ہے نا, فا کیا آتا ہے؟ نہیں, خلا کے بعد طلاق ہو سکتی ہے. دلیل کیا دے رہے ہیں ہم یہاں سے؟ خلا کے بعد طلاق. بس اتنا ہی. شافعی کیا کہتے ہیں, یہ دیکھو, فالشافعی رحمہ اللہ یقول انه متصل بقول الطلاق مرتان. شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو خلا کے بعد نہیں مانتے, یہ فإن طلقها کو خلا کے بعد نہیں مانتے. الطلاق مرتان سے متعلق ہے, بولتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ طلاق 2 مرتبہ ہے, پھر اگر تیسری مرتبہ طلاق دے. اب ہم آپ پوچھیں گے ان سے, آپ یہ جو بیچ میں خلا کا جو ذکر آیا ہے وہ کدھر گیا؟ نہیں, وہ خلا کا ذکر جو ہے بعد میں آیا ہے. سمجھ لینا. کیا سمجھ لینا؟ سمجھ لینا. کیا طریقہ ان کے بولنے کا, ان کے پاس بھی دلائل ہیں, اس دلائل کے روشنی میں بولتے ہیں. شافعی کہتے ہیں کہ وہ متصل ہے اللہ کے قول الطلاق مرتان سے. اللہ کے قول تو فإمساک بمعروف و تسریح بإحسان وغیرہ 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 سب چھوڑ دو. الطلاق مرتان کے بعد کیا ہے؟ فإن طلقها. کیا متعلق ہے الطلاق مرتان کے بعد؟ فإن طلقها. بس یہ سمجھ لو. شافعی کہتے ہیں کہ وہ متصل ہے اس کے قول الطلاق مرتان سے, اللہ کے قول الطلاق مرتان سے مطلق ہے. حتی تکون هذه الطلقۃ ثالثۃ, یہاں تک کہ ہو جاتی ہے یہ طلاق تیسری, یہاں تک کہ کیا ہو جاتی ہے, یہ طلاق تیسری ہو جاتی ہے. وذکر الخلع فیما بینہما جملۃ معترضۃ, اور خلا کا ذکر اس میں جملہ معترضہ ہو جاتا ہے. خلا کا ذکر اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ معترضہ, اس لیے کہ وہ فسخ ہے, نہیں صحیح ہوتی طلاق اس کے بعد. یہ شافعی کے بولنے کا انداز. شافعی کیا بولتے ہیں, بولو جی. کیسا کہ طلاق کا ذکر 2 مرتبہ کا آیا ہے, طلاق کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے, اس کے بعد جو ہے یہ تیسری مرتبہ بھی پہلے 2 سے متعلق ہے, پہلے 2 سے متعلق. بیچ میں خلا کا ذکر جو ہے ضمنی طور پر آ گیا ہے, بیچ میں خلا کا ذکر ضمنی طور پر آ گیا ہے, اور وہ فسخ ہے, اور وہ فسخ ہے. اور فسخ کے بعد طلاق نہیں ہوتی, فسخ کے بعد طلاق نہیں ہوتی. اس کی مثال بھی دیا تھا میں. کیا مثال ہے؟ جیسا کہ اگر جو ہے احتشام میں کسی سے نکاح کرے, کس سے؟ لڑکی سے کریں گے نا, کسی لڑکی سے نکاح کرے, تو نکاح کرنے کے بعد لڑکی کیا ہو گئی, ان کی بیوی ہو گئی, لیکن بعد میں پتا چلا کہ انہیں ان کی رضائی بہن ہے. کیا ہوا؟ تب کیا ہوگا, وہ نکاح فسخ ہو گیا. تو اس کا طلاق دے سکتے کیا؟ فسخ نکاح کے بعد طلاق نہیں. تو یہ فإن طلقها کہاں سے متعلق ہے؟ الطلاق مرتان سے متعلق ہے. خلا کا ذکر بیچ میں ضمناً آیا ہے, فسخ کا آیا ہے. کیا بولیں گے؟ احناف کے بولنے کا انداز کیا تھا؟ الطلاق مرتان کے بعد خلا کا ذکر ہے, وہ خلا جو ہے وہی انہی 2 طلاقوں میں کسی ایک طلاق کی شکل ہے. پھر اس کے فوراً بعد تیسری طلاق کا ذکر آیا ہے, اس کے فوراً بعد اس پہ ایک اعتراض بھی ہوتا ہے, وہ اعتراض کا جواب دیتا ہوں بعد میں. تو شافعی کہتے ہیں کہ وہ متصل ہے اس کے قول الطلاق مرتان سے, یہاں تک کہ ہو جاتی ہے طلاق تیسری, اور خلا کا ذکر کیا ہے ان دونوں کے درمیان جملے معترضہ کے طور پر, اس لیے کہ وہ فسخ ہے, طلاق اس کے بعد صحیح نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ ان الفا خاص, جیسے فا لفظ خاص ہے, وضع لمعنى مخصوص, اور وہ مخصوص معنی کے لیے وضع کیا گیا, وہ مخصوص معنی, وہ تعقیب, اور وہ کیا ہے بھائی؟ تعقیب, یعنی فوراً بعد رہنا, فوراً بعد رہنا. تو فا سے فا تعقیب کس کا بنتا؟ اپنے فوراً پہلے والے کا بنتا یا بہت دور پہلے والے کا بنتا؟ جیسے مثال کے طور پر لائن میں جا رہے ہیں بڑے بچے, جنید کے پیچھے جو ہے احتشام ہے, تو کیا سمجھا جائے گا بھائی؟
تعقیب کون بول سکتا؟ احتشام بول سکتا. وہ پیچھے جو ہے اس کے بعد انہیں ہے, انہیں تو نہیں بول سکتا نا, میں جنید کے فوراً بعد ہوں بول کے نہیں بول سکتا. یہ حناف کی سب سے بڑی دلیل ہے. فا لفظ خاص ہے, فا لفظ خاص ہے. اور کیسے معنی کیا جاتا ہے؟ تعقیب. اس کا تعقیب ہوتا ہے اس سے جو پہلے والا اس کا تعقیب ہو سکتا ہے, اس کا تعقیب ہوتا ہے. پہلے والا اور ہم کہتے ہیں کہ فا لفظ خاص ہے, وضع کیا گیا مخصوص معنی کے لیے, اور وہ تعقیب ہے, اور وہ پیچھے لایا گیا اس طلاق کے فدیے کے ذریعے. اس طلاق کے پیچھے لایا گیا ہے فدیے کے ذریعے. فینبغی ان یقع بعد الخلع. تو کون سی طلاق ہے یہ؟ خلا والی جو طلاق ہے نا, تیسری طلاق نہیں, دوسری خلا, جس کا نام خلا ہے. یہاں پہ خلا بھی کیا ہے؟ طلاق ہی ہے. ہاں, تو اس طلاق کے پیچھے لایا گیا ہے, ابتدا کی طلاق کے پیچھے سمجھو, اور وہ پیچھے لایا گیا اس طلاق کے ابتدا کے ذریعے. فینبغی ان یقع بعد الخلع. تو مناسب ہے کہ وہ خلا کے بعد ہو, اور وہ بھی طلاق ہے, اور وہ بھی طلاق ہے. خلا کے بعد ہو تو وہ بھی طلاق ہے. غایتہ, زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ غایتہ کا مطلب یہ بات ہے کہ یلزم ان تکون الطلاقات اربعۃ. تو ایسی صورت میں طلاقیں کتنی ہو جاتی ہیں؟ 4 ہو جاتی ہیں. سوال وہی جاتا نا, کیسے؟ پہلے تو 2 طلاقیں ہو گئی, خلا کو بھی آپ لوگ طلاق مان رہے ہیں, خلا کو بھی, اس کے بعد اور ایک طلاق ہو گئی, تو کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. تو پھر 4 طلاقیں کہاں سے آ گئی؟ طلاق تو 3 ہی تھے. تو اس کا جواب دینا پڑے گا حناف کو. زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ لازم ہوتا ہے اس سے کہ طلاقیں 4 ہوں. اثنتان فی قول تعالی الطلاق مرتان, 2 تو ہو گئی اللہ تعالیٰ کے الطلاق مرتان میں, اور تیسری ہو گئی یہ خلا, اور چوتھی ہو گئی یہ فین طلقہ والی. تو کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. تو لیکنہ لا بأس بہ, لیکن اس کا کوئی حرج نہیں ہے. کس طرح پر حرج نہیں ہے؟ اس لیے کہ خلا مستقل طلاق نہیں ہے علیحدہ طور پر, مستقل طلاق نہیں ہے علیحدہ, بل مندرج فی الطلقتین, بلکہ پہلی کی دونوں طلاقوں میں ہی شامل ہے, پہلے کی دونوں طلاقوں میں شامل ہے. یعنی یہ کہ اب ترجمہ قرآن مجید کا یوں ہوتا ہے کہ طلاق 2 ہیں, طلاق 2 ہیں, اس کے بعد 2 حکم ہیں. یا تو جو ہے شوہر کیا کر سکتا ہے؟ اپنے پاس رکھ سکتا ہے, یا جو ہے بیوی کیا کر سکتی ہے؟ خلا لے سکتی ہے. یہ بھی ایک حکم رہ سکتا ہے. اگر انہیں یہ بھی نہیں کری, وہ بھی نہیں کری, شوہر اپنے پاس رکھا بھی نہیں, بیوی خلا بھی نہیں لی, یہاں تک کہ شوہر آگے چل کے کیا کرا؟ پھر طلاق دے دیا, ایسا ہو سکتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ترتیب رہتی. تو 2 طلاقوں کے بعد خلا ہو سکتا ہے, پھر نہیں تو خلا کے بعد طلاق بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی سمجھ میں آ رہا؟ خلا کے بعد طلاق ہو سکتی ہے, سمجھ گئے؟ ہاں. اگر 2 طلاقیں پہلے سے نہیں ہوئی تو 2 طلاقیں پہلے سے نہیں ہوئی, بیوی نے کیا کری؟ خلا لے لی ڈائریکٹ, اس کے بعد طلاق ہو سکتی ہے, کیونکہ خلا بھی طلاق ہی ہے. خلا بھی شوہر کو اختیار ہے. خلا بس فرق ہوتا رہتا ہے کہ بیوی کے مطالبے پر, یا اس کی کچھ ادائیگی پر, یا مہر کے معاف کرنے پر شوہر طلاق دیتا ہے, تو اس کا نام خلا. بولو, کس کا نام؟ بیوی کا مطالبہ, اس کا نام خلا ہے. کیا ہو؟ طلاق. فکأنہ قیل, گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا گیا, یعنی کون کہا؟ کہنے والا اللہ تعالیٰ ہے, کہ طلاق 2 ہیں, طلاق 2 مرتبہ ہیں, برابر ہے کہ وہ دونوں رجعی ہوں, برابر ہے کہ وہ, تو اس وقت تو اس وقت واجب ہے معروف کے ساتھ روکنا یا احسان کے ساتھ چھوڑنا. او کانتا فی ضمن الخلع, یا دونوں کے دونوں خلا کے ضمن میں ہوں, یا دونوں کے دونوں کے ضمن میں ہوں, تو اس وقت وہ بائنہ ہو جاتی ہے. اگر وہ 2 طلاقیں خلا کے ضمن میں ہو تو بائنہ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر بیوی نے مطالبہ کیا شوہر سے کہ آپ مجھے طلاق دے دیجیے, آپ مجھے کیا کریے؟ طلاق دے دیجیے, اور 2 دینا چاہیے. تو شوہر بولا ٹھیک ہے میں 2 دے دیتا ہوں, تو یہ 2 ہو گئے, تو بھی کیا ہے وہ 2 بائنہ ہو جاتی ہے, کیونکہ شوہر کے مطالبے, بیوی کے مطالبے پر دینے کو بائنہ بولتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ یاد رکھو, بیوی اگر مطالبہ کرے شوہر نے یوں ہی دے دیا تو وہ تو خیر رجعی رہتی, لیکن بیوی کے مطالبے پر یا اس کے کسی عوض کے بدلے پر اگر میں مہر معاف کر دوں گی, آپ طلاق دے دو, تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ بائنہ ہو جاتی ہے. خلا اسی کو بولتے ہیں. تو اس وقت میں 2 شکلیں ہوتی ہیں, یا تو شوہر رجعی دے دے, یا بیوی کے مطالبے پر دے دے, تو وہ بائنہ ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ اگر وہ طلاق دے دے 2 مرتبہ مذکورین کے بعد ما قبل میں, تو حلال نہیں ہے اس کے لیے یہاں تک کہ وہ شادی کر لے اس کے علاوہ دوسرے شوہر سے. یہاں تک بات پوری ہو گئی. وعلی ھذا التقریر اندفع ما قیل, اسی تقریر سے, اسی بحث سے اعتراض وہ ختم ہو جاتا ہے جو کہ کہا گیا ہے کہ انه يلزم ان يكون الطلاق الذي بعد الخلع فقط حكمه عدم الحل للذي ليس كذلك, وانه يلزم الا يكون الخلع الا بعد المرتين عمل بقوله تعالى فان خفتم. ایک اعتراض ہوتا ہے, اس اعتراض کا یہاں پر جواب دے رہے ہیں. 2 قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں, اسی تفصیل سے وہ اعتراضات بھی ختم ہو جاتے ہیں. اسی تفصیل سے ان دفع معقیل کا مطلب اس تقریر نے دفع کر دیا اس کو جو کہا گیا ہے. اس تقریر پر دفع ہو جاتی ہے وہ چیزیں جو کہی گئی ہیں. ٹھیک ہے, لفظی ترجمہ, اس تقریر پر
ختم ہو جاتا ہے وہ اعتراض جو کہا گیا ہے. کیا کہا گیا اعتراض کیا ہے یہ کہ لازم ہوتا ہے کہ وہ طلاق جو خلا کے بعد ہو صرف اس کا حکم ہے حلال کا نہ ہونا. اس تقریر سے یہ اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے. اعتراض کیا پڑ رہا ہے؟ اعتراض یہ پڑ رہا ہے کہ کسی نے اعتراض کیا کہ آپ کی باتوں سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ طلاق جو خلا کے بعد ہوئی ہے صرف اس کا حکم ہے حلال نہ ہونا. مثال کے طور پر حنفی بولنے لگے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خلا کے بعد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا. کیا فرمایا؟ تو فَإِن طَلَّقَهَا میں فا کا تعلق کس سے؟ ڈائریکٹ خلے سے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی نے پہلے سے 2 طلاقیں دی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 2 طلاقیں دی پھر اور 1 طلاق بھی دے دی، 3 طلاقیں دی، اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا. کیوں نہیں پڑتا؟ اس لیے کہ یہ فَإِن طَلَّقَهَا کا تعلق کس سے؟ خلا سے ہے. تو صرف خلا کے بعد اگر طلاق دیا، سمجھ رہے ہیں اعتراض کرنے والے کا اعتراض، صرف خلا کے بعد طلاق دیا تو وہ طلاق جو ہے حلال کرنے والی نہیں ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ. اعتراض سمجھ میں آ رہا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا. خلا کے بعد جو طلاق دیے ہیں اس طلاق کا تعلق ڈائریکٹ خلا سے ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو خلا دے دیا پھر اس کے بعد طلاق دیا تبھی انہیں ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہوگی. اگر ایسا نہیں ہوا پھر کیسا ہوا؟ کسی نے پہلی طلاق دی، بعد میں دوسری طلاق دی، پھر تیسری طلاق دی، تو اس سے انہیں ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ آپ تو بولے ہیں کہ فَإِن طَلَّقَهَا کا تعلق خلا سے ہے. یہ اعتراض پڑتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا کا تعلق کس سے ہے؟ خلا سے ہے. تو یہ اعتراض کا جواب کیسے حل ہوگا؟ اس لیے حل ہو گیا کہ ہم نے خلا کو مستقل طلاق مانا ہے. انہی 2 طلاقوں کی ایک شکل خلا ہے، انہی 2 طلاقوں کی ایک شکل خلا ہے. اگر شوہر کی طرف سے ہی وہ شکل پوری ہو گئی تو 2 طلاقیں ہو گئی. اگر شوہر کی طرف سے شکل پوری نہیں ہوئی، بیوی کے مطالبے پر پوری ہو تو وہ خلا کے بعد ہوئی تیسری طلاق. تو جو اوپر ہم بحث کر چکے ہیں اس بحث سے اس کا جواب حل ہو گیا. آ رہا سمجھ میں نا؟ جواب سمجھ میں آ گیا. ہم جو اوپر تقریر کر چکے ہیں اسی تقریر سے اسی بحث سے یہ جواب بھی حل ہو گیا کہ صرف خلا کے بعد دی ہوئی طلاق ہمیشہ کے لیے حرام کرنے والی. عدم حل میں تو بیوی اس پر حلال نہیں ہوگی. صرف خلا کے بعد جو طلاق ہوتی ہے وہی عدم حل کو ثابت کرتی ہے. تو اس کا جواب اس لیے حل ہو گیا کہ خلا مستقل طلاق ہے نہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ پہلی 2 طلاقوں ہی میں ایک حصہ ہے. تو عدم الحل صرف اس کا حکم حلال نہ ہونا ہے. للذی لیس کذالک، نہ کہ وہ جو اس طرح پر ہے، نہ کہ وہ جو اس طرح پر، جو جواب حل اوپر حل ہو چکا ہے. وانه يلزم الا يكون الخلو الا بعد المرتين. اور دوسرا اعتراض یہ بھی لازم آتا ہے کہ خلا نہیں ہوگا مگر 2 مرتبہ کے بعد. خلا نہیں ہوگا مگر کیونکہ اعتراض کرنے والا یہ بھی اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے بولا فا جو ہے فوراً بات کے لیے آتا ہے. تو طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا يخاف الله يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليكم فيما يتلون. یہاں پہ بھی فا ہے تو اس فا کا تعلق پہلے 2 سے ہے. اعتراض کرنے والا کیا اعتراض کرتا ہے؟ اس فا کا تعلق بھی پہلے 2 سے ہے. مطلب یہ کہ خلا کب ہوگا؟ پہلے 2 طلاقیں دو اس کے بعد خلا ہوگا. اعتراض کرنے والا ایسا اعتراض کر سکتا ہے. ہم بولتے ہیں وہ جواب بھی دے دیے، وہ اس لیے کہ خلا مستقل طلاق ہے نہیں، پہلی 2 طلاقوں کی ہی تفصیل ہے. کیا بولیں گے؟ وہ جواب بھی حل ہو گیا. سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں. اور یہ کہ لازم ہوتا ہے کہ خلا نہ ہو مگر 2 مرتبہ کے بعد. اللہ تعالیٰ کے قول فَإِن خِفْتُم پہ عمل کرتے ہوئے. لیکن یرید اوپر کی تفصیلات میں یہ دونوں جوابات تو حل ہو گئے. مصنف اس کے جواب کو دوبارہ نہیں چھیڑ رہا ہے، اس جوابات کو دوبارہ نہیں چھیڑ رہا ہے. لیکن اور ایک اعتراض پھر بھی لازم آتا ہے، وہ اعتراض دیکھیے. ولكن يريد ان هذا كله انما يسع اذا كان التسريح بالاحسان اشاره الى ترك المراجعه كما حررت. واما اذا كان اشاره الى الطلاق الثالثه على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هو الطلاق الثالث فحينئذ يكون قوله تعالى فان طلقها بيانا لذلك ولا تعلق له بمساله الخلع اصلا فيكون المعنى ان بعد المرتين اما امساك بالمعروف بالمراجعه او تسريح باحسان بالطلاقه الثالثه فإن آثر التسریح بالإحسان فطلقها ثالثا فلا تحل له من بعد الآية. ایک اعتراض پڑتا ہے، بولتے ہیں ایک اعتراض پڑتا ہے. یہ پوری تفصیل کے باوجود کیا اعتراض پڑتا ہے دیکھیے. لیکن وارد ہوتا ہے، یعنی اعتراض پڑتا ہے کہ ان هذا كله انما يصح، یہ پورے کا پورا اس وقت صحیح ہے جبکہ تسریح بالاحسان سے اشارہ ہے نہ لوٹانے کی طرف. تسریح بالاحسان سے اشارہ ہے نہ لوٹانے. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. فامساک بمعروف اور تسریح بالاحسان. امساک بمعروف کا مطلب کیا ہے؟ مراجعات کر کے روک لو. تسریح باحسان کا مطلب یہ کہ اور ایک طلاق دو. تسریح باحسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طلاق دے کر چھوڑ دو، اور ایک طلاق دے کر چھوڑ دو، تو 3 طلاق ہو گئی.
تین طلاقیں وہیں ہو گئی. یہ حدیث میں آتا ہے, یہ اعتراض پڑتا ہے. لیکن وارد ہوتا ہے کہ یہ پورے کا پورا اس وقت صحیح ہے جبکہ تسریب احسان سے اشارہ ہے مراجعات نہ کرنے کی طرف, جیسا کہ میں نے اوپر لکھ دیا. حررت بولے تو جیسا کہ میں نے لکھ دیا. بہرحال جب اشارہ ہو تیسری طلاق کی طرف, تسریب الاحسان بول کر اگر تیسری طلاق مراد لی جائے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے, جیسا کہ حدیث میں آیا ہے علی ما روی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال هو الطلاق الثالث, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیسری طلاق ہے, تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا قول فإن طلقها اس کا بیان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا قول فإن طلقها کیا ہو جاتا ہے, اس کا بیان ہو جاتا ہے, کیونکہ تین طلاقیں وہیں ہو گئی. کون سی الطلاق مرتان, دو, فإمساک بمعروف, تین طلاقیں وہیں ہو گئی. تو یہ بیان ہو جاتا ہے. کس کا بیان ہو جاتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے قول کی تفسیر ہوتی ہے. یہ فإن طلقها جو ہے اللہ تعالیٰ کے قول کی تفسیر ہوتی ہے اور اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. تو فحینئذ یکون قولہ تعالیٰ, تو اس وقت یہ جواب دے رہے ہیں, تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا قول فإن طلقها اس کا بیان ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے خلا کے مسئلے سے بالکل بھی. تو مطلب کیا ہوگا اس وقت میں, دو مرتبہ کے بعد یا تو جو ہے معروف طریقے سے روکنا ہے مراجعات کے ساتھ, یا تیسری طلاق کے ذریعے چھوڑنا ہے احسان کے ساتھ, تیسری طلاق کے ساتھ احسان کے ساتھ. اگر اس نے چھوڑنے کو ترجیح دی احسان کے ساتھ, اگر اس نے احسان کے ساتھ تو اس کو طلاق دے دیا, فطلقها, پھر اس کو طلاق دیا تیسری, تو کوئی حلال نہیں ہے اس کے لیے اس کے بعد الی آخر آیا. یہ مطلب نکلتا ہے. اگر تین طلاقیں وہی ہو گئی تو خلا اور ایک طلاق بن گئی, اور یہی فإن طلقها سے پانچویں طلاق بن گئی, تو طلاقیں کتنی ہو جاتی, 5 ہو جاتی. تو مصنف اس کا جواب یہ دیں گے کہ ایسا نہیں ہے میرے بھائی, بلکہ اس کا جواب یہ ہے کہ الطلاق مرتان میں 2, فإمساک اور تسریح باحسان میں تیسری, پھر اس کے بعد وہاں سے تفصیل. خلا کا مسئلہ الگ. پھر اگر کسی آدمی نے تیسری طلاق دے کر تسریح بالاحسان کر دیا, کیا ترجمہ ہوتا ہے اس وقت میں, کر دیا تیسری طلاق دے کر, تو اس کی حلال نہیں ہے وہ بیوی یہاں تک کہ انہیں دوسرے شوہر سے نکاح کر لے. تو اس کے بعد مصنف کہتے ہیں ھذا خلاصۃ ما قالوا, یہ وہ خلاصہ ہے جو ہمارے کون نے کہا, اصولیین فقہا نے کہا ہے, یہ وہ خلاصہ ہے. والبسط فی التفسیر الاحمدی, میری کتاب تفسیر احمدی اٹھا کے دیکھو, میں اس میں بہت تفصیل سے لکھ چکا ہوں. بسط مانے کھول کر, بسط مانے تو یہاں جو انہوں نے لکھ دیا ہے بس وہ تھوڑی سی چیزیں تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے